یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا یا رسول اللہ، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے محمد پہ نظر ہے۔ ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے محمد پہ نظر ہے۔ خود نیک نہیں تسلیم مگر نیکوں سے محبت رکھتے ہیں، خود نیک نہیں تسلیم مگر نیکوں سے محبت رکھتے ہیں، اس خاص کرم کے صدقے میں امید سعادت رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، اللہ کا بے پایا شکر احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آپ نے ہم تمام کو اپنی امت میں پسند فرمایا۔ وہ نبی جس کا امتی بننے کے لیے 1,24,000 نبی تمنا رکھتے تھے۔ میرے بزرگ دوستو، کیا مقدر ہے ہمارا، ماں کی گود سے ہمیں وہ نبی مل گیا۔ میرے بزرگ دوستو، زندہ نبی کی میلاد میں تشریف رکھنے والوں، نبی جس کی امتی بننے کی تمنا رکھے، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا، ایسے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ فخر کرنی چاہیے ہمیں، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے بزرگ دوستو، ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں جب تک اس کی اسماء حسنہ کو نہیں اپناتے، ان کی زندگی کو نہیں اپناتے، محبت پوری نہیں ہوتی۔ صرف سال میں ایک مرتبہ میلاد کر کے پھر بھول جانا، نعرے مار کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول اللہ، اس سے کام نہیں چلتا۔ میرے بزرگ دوستو، آج عہد کر کے اٹھے آپ، ہمیں فکر مصطفیٰ بھی کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی کرنی ہے۔ جب میرے آقا کریم کی ولادت باسعادت ہوئی، جب وہ مدینہ کے چاند کی ولادت کی، وہ گھڑیاں قریب تر قریب تھی، اللہ نے کہا ہے جبرائیل 3 جھنڈے لے جا۔ آج لوگ جھنڈوں پہ اعتراض کرتے ہیں، میلاد پر نادانوں ہوش کے ناخن لو۔ توجہ میرے بزرگ دوستو، جب میرے آقا کی ولادت کی وہ گھڑیاں قریب تھی، خدا نے کہا جبرائیل 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا مشرق کی طرف لگا دینا، ایک جھنڈا مغرب کی طرف لگا دے، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دینا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میری توحید بلند کرنے والا مصطفیٰ آ گیا۔ جو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیں، جو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیں۔ یہ میرے آقا کی محفل ہے، زندہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہو بزرگوں دوستو۔ میں نے عالم تغیر میں سوال کیا، مولا مشرق کی طرف ایک جھنڈا، مغرب کی طرف ایک جھنڈا، کعبے کی چھت پہ ایک جھنڈا، جواب سنو میرے بزرگ دوستو، شہر بنگلور کے غیور مسلمانوں، خدا نے کہا نادان تجھے نہیں معلوم، میں نے جس نبی کے صدقے میں 1,24,000 نبی بنائے، ہر نبی کو میں نے ایک زمانہ دیا، ایک مدت کے لیے نبی بنایا، ایک قوم کے لیے نبی بنایا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، مشرق اور مغرب میں یہ جھنڈے لگانے کا یہی سبب ہے کہ آپ سے لے کر قیامت تک جس کا سکہ چلے گا وہ میرے پیارے محمد کا چلے گا۔ ایسے نبی کی ولادت میں بیٹھے ہیں۔ تیری
نفس نفس میں ہے ہر ایک روز کسی کا ذکر صدا ہے تو ذکر ہے تیرا کسی کا ذکر صدا ہے تو ذکر ہے تیرا کسی کی شام و سحر ہے تو گفتگو تیری نفس نفس میں ہے میں دیکھتا ہوں جدھر ہے یہ کالم حیرت میں دیکھتا ہوں جدھر ہے یہ کالم حیرت کرشمہ سازیے قدرت ہے چار سو تیری کرشمہ سازیے قدرت ہے چار سو تیری نفس نفس میں ہے تحلیل آرزو تیری سمجھ میں جانی کے آتا نہیں یہ راز تیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ لوگ تو قرآن کی تفسیر بدلتے ہیں کچھ لوگ حدیثوں کی تصویر بدلتے ہیں مومن کی عقیدت کا بس اتنا فسانہ ہے ہم ذکر محمد سے تقدیر بدلتے ہیں. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಂದ ಹೋದರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಹಮಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಹ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡಿ, ದೀಪಗಳು ಸಾವಿರ ಇವೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೀಪಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಹದೀಸ್ ಕುರಾನ್ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ अच्छा आप सभी हम इधर आए. आप सब मुसलमान है, मैं क्रिश्चियन हूँ. सबका मालिक एक है. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. That humanity is so more important for us. That we are Alpasankhyaata, we are minority, let us not bother. If all of us stand together, perhaps no one can question ಮೂರನೇದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, love for each other and also service for each other.
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ जीवन हम देना है और इसमें हम सब करके किधर ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಗವಿಕಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು Ulama Ikram, Mashaykh Nizam, wa Hazreen. We are thankful for your time and for your presence over here. स्वामी जी की गुलपुर्शी करें और एक किताब मिनहाजुल कुरान की एक तोहफतन हम देना चाह रहे हैं स्वामी जी को। ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೆರಳು ಐದಿದ್ದು ಸಹ ಕೈ ಒಂದೇ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ನಾವು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಲಾ ಇಲಾಹ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಒಬ್ಬನೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ದೂತ, ಅವರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. To participate in the birthday celebration of Paygambur Muhammad, and it has been a joy for me to see so many Muslims gathered together. And as I have said, Islam stands for peace, for unity, for belief in one God, and especially service for the poor. I wish all our Muslim brothers and sisters a very happy celebration of Eid Mubarak. Thank you. मौलाना 12वीं का दिन है, ईद मिलाद नबी का मौका है, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, क्या पैगाम दिया आपने जो यहाँ पर आए थे? असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और यकीनन जो नबी इस ज़मीन पर रहमत बनकर आया और जिसने पूरे दुनिया के नक्शे को बदल दिया, जहाँ जुल्म था, दुश्मनी थी, एक दूसरे के साथ इंसान को देखना नहीं चाहता था, खून का प्यासा था, और आने के बाद जो आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, आपने जो इंसानियत को बेदार किया, इंसान को एहसास हुआ कि हम इंसान हैं, वरना वो जानवरों से ज़्यादा बदतर हो गया था। तो जो नबी इंसानियत के लिए आया, जो नबी मोहब्बत बांटने आया, तो हमारा ये शेवा, ये तरीक़ा होना चाहिए कि उस नबी की मिलाद पर वही मोहब्बत की सौगात को अपनाएं, वही मोहब्बत की खैरात लोगों को बांटें और वही अमन का पैगाम दुनिया को देंगे कि हम उस अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले नबी के उम्मती हैं कि जिसने पूरी दुनिया को अमन की सौगात दी, मोहब्बत की सौगात दी। तो इसलिए हमारी मिलाद जहाँ जुलूस के साथ हमारे इत्तेहाद का पैगाम देती है, जहाँ दुनिया को ये बताती है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, वहीं उनकी सीरत पर अमल करके भी बता दें कि ये उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने दुनिया के नक्शे को बिल्कुल इंसानियत के लिहाज से बदल दिया। जनाब, अभी आपने इत्तेहाद के बाद हमने देखा कि आज स्टेज पर गैर मजहब के भी यहाँ पर रहनुमा उनके आए हुए थे, इस तरह के प्रोग्राम में किस तरह का मैसेज देता है? एक हदीस पाक मुझे याद आती है कि एक यहूदिया औरत का जनाजा जा रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। तो सहाबा ने पूछा कि ये मुस्लिम नहीं है, ये यहूदिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इंसान तो है। हम इस्लाम का पैगाम यही तो है कि अपनों ही में दें। जब तक गैरों में नहीं देंगे, जब तक गैर हमारे नबी के ताल्लुक से नहीं जानेगा, जब तक गैर हमारे नबी की सीरत को नहीं सुनेगा, कैसे वो इस्लाम से मुतासिर होगा? तो हमारी दावत जहाँ अपनों में अलग होनी चाहिए और गैरों में नबी की ज़िंदगी को पेश नज़र रख के करनी चाहिए, ताकि गैर भी समझे कि ये यकीनन उस पैगंबर के मानने वाले हैं कि जो प्यार मोहब्बत ही बांटते हैं। और ये कब होगा? जब वो हमारे सामने हो, हमारे साथ हो, हमारी स्टेज पे हो। तो हम देख रहे हैं आज के नौजवान इल्म तो हासिल कर लेकिन अदब से बहुत दूर जा रहे हैं। आज के नौजवानों को आप क्या मैसेज है? देखिए, इल्म जहाँ होता है वहाँ अदब होता है। आप लाख एजुकेशन हासिल कर लें और आपके पास अदब नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का बुनियादी
یہ ماحصل ہے کہ وہ بندے کو ادب سکھاتا ہے. کہیں پر بھی اگر لوگ جھگڑا کریں، لڑائی کریں، تو لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھی سوسائٹی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پڑھی لکھی سوسائٹی کا مطلب جو جھگڑا نہیں کرتی. تو ایجوکیشن یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے. ایجوکیشن جو ہے ایک دوسرے کا لحاظ سکھاتا ہے، ماں باپ کیسے ہیں، بڑے بھائی کیسے ہوں، معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے ملیں. تو یہ اسلام میں بنیادی طور طریقہ ہے، اور اسلام نے حقوق بتائے گئے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک بتاؤ. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے، بنیادی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں، اور تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ اطمینان کا اظہار کریں کہ جس مذہب سے ہماری وابستگی ہے یقیناً وہ سب سے پیارا مذہب ہے، اللہ کو سب سے محبوب مذہب ہے. نوجوان طبقہ جو ہے سیرت کے بارے میں نہیں جانتا، اس سے بہت دور ہے، اور اخلاق کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نہیں جانتا. تو سیرت کو جاننے کے لیے نوجوان طبقے کو کیا جو ہے آپ کا میسج رہے؟ دیکھیے، میں اس پر یہ کہوں گا کہ ہمارے وہاں جلسے بہت ہوتے ہیں. جلسوں میں فرقوں کی باتیں، جلسوں میں ان کے خلاف، ان کے خلاف، جلسوں میں بہت سے ہمارے وہاں نکات کی تقریریں ہوتی ہیں، جذباتی تقریریں ہوتی ہیں. آج ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمام تقاریر آپ کریں، لیکن کم سے کم آخر میں ایک اخلاقی پیغام دیں، کیونکہ دنیا کو یہ ہم نے تہذیب دی ہے، دنیا کو ہم نے ایجوکیشن دیا ہے، دنیا کو ہم نے ادب دیا ہے، دنیا کو ہم نے جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے. تو ہم ہی اس سے دور ہیں، کیونکہ ہم نے مسجد میں سے، جمعے کے بیان سے ان تمام عنوان کو، ان تمام موضوع کو چھوڑ دیا ہے. تو مسجدوں کے اماموں سے گزارش ہے کہ خاص طور سے وہ اپنی مسجدوں میں جمعہ کے وقت حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق، حضور بچوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، ایک شوہر ہونے کے حساب سے حضور کیسے شوہر تھے، ایک باپ ہونے کے حساب سے حضور کیسے باپ تھے، بچوں کو کیسے پالتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے. جب تک آپ اس طریقے سے حضور کی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک لوگ جو ہے اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے تمام ناظرین کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو سنی جمعیت العلماء کرناٹکا ایک تنظیم ہے، ایک 55 سال پرانی تنظیم ہے، اس تنظیم کے زیر تمام حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا عالمگیر اشرف کچوچوی صاحب یو پی سے تشریف لائے. ان کا خطاب رہا، اور دیکھنے یہ بھی ملا کہ جو شہر کے دیگر حصے ہیں، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، کئی حصوں سے یہاں پہ جلوس بھی تشریف لائے. تو ایک بہت امن اور سکون کا یہاں پہ ماحول رہا، اور جلوس جو بھی یہاں پہ تشریف لائے با ادب اور ویری اسلامک طریقے سے وداؤٹ اینی پرابلمس کرتے ہوئے بہت امن اور سکون سے لوگ یہاں پہ جلوس لے کر آئے. اور خصوصی طور پر میں ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، ایک عظیم ملک ہے ہمارا، کہ اس میں دیکھا جائے تو کئی مذہب کے لوگ ہیں، کئی کلچرز کے یہاں پہ لوگ ہیں. تو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ یہ خوبصورت گلدستے کی طرح ہے، کوئی پھول مسلمان ہے، کوئی پھول ہندو ہے، کوئی پھول کرسچن ہے، کوئی پھول ایک سکھ ہوگا. تو اسی طرح سے جیسا ہمارا اسٹیج بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ سجایا تھا، یہاں پہ بیلی مٹھ کے سوامی جی بھی تشریف لائے، اور ان کا بھی خصوصی یہاں پہ خطاب ہوا. اور کرسچن کمیونٹی کی جانب سے ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر پیٹر مچاڈو صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے بھی یہاں پہ آ کر اتنا خطاب دیا تھا. اور تمام جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اسپریچول لیڈرز تھے، چاہے ہندو کے ہو یا مسلمان کے ہو یا کرسچن کے ہو، تمام لوگوں نے امن، سکون اور ہیومینٹی اور انسانیت کا پیغام یہاں پہ عام کیا ہے انشاءاللہ.